الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا معالج حکیم محمد اسلم مرزا آپ کو الحکیم سینٹر کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کسی مرض کے اوپر یا کسی مرض کے متعلق نہیں ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی شیئر نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو بتایا ہے۔ یہ نسخہ ہے ایک تلے کا جس کو ہم خونی تلا کہتے ہیں۔ یہ تلا ایک بہت ہی نایاب اور لاجواب چیز ہے۔ یہ مردانہ تمام قسم کے امراض اور مسائل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جس میں چاہے عضو کا چھوٹا رہ جانا یا ٹیڑھا ہو جانا، لاغری، کجی اور سستی اور مردانہ کمزوری اور پٹھوں کا سوکھ جانا، کسی بھی مردانہ مسائل کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا رزلٹ بہت ہی عمدہ ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کو یہ بنانے کی ضرورت نہیں اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ لوگ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں جو نامرد ہیں اور بیمار ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ تقریباً 25 سال سے تو میں بنا رہا ہوں اور ہمارے بزرگوں کے پاس یہ نسخہ کب سے ہے اس کا ٹھیک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ تقریباً 100 سال سے تو ہمارے استعمال میں ہے۔ یہ نسخہ کمزور پٹھوں میں جان ڈال دیتا ہے اور سوکھے ہوئے پٹھے اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح بالکل جوان آدمی کے ہوں۔ یہ نسخہ جس بزرگ سے لیا گیا تھا وہ قیام پاکستان سے پہلے ہی مشہور تھے اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو ان سے دوا لیتا ہے چاہے وہ 70 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، بالکل نوجوان ہو جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ بزرگ سادھوؤں اور سنتوں کے ساتھ جنگلوں میں گھوما کرتے تھے اور ادویات تیار کر کے خدمت خلق کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جب وہ بزرگ پاکستان آئے تو دوستوں نے پوچھا، آپ تو مندروں پر رہتے تھے اور سادھوؤں کے ساتھ گھومتے تھے تو آپ پاکستان کیوں آئے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں تو حکمت سیکھنے کے لیے مندروں میں رہا کرتا تھا اور سادھوؤں اور سنتوں کے ساتھ گھوما کرتا تھا۔ اب جب کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا ہے تو میں بھی اپنے وطن پاکستان آ گیا ہوں۔ پاکستان میں وہ کچھ عرصہ رہے۔ جب وہ بزرگ بالکل ضعیف ہو گئے اور اس دنیا فانی سے کوچ کرنے لگے تو اپنا تمام طبی خزانہ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ کے حوالے کر کے چلے گئے کہ میں یہ طبی خزانہ کسی ایسے انسان کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں کہ جو انسانیت کی خدمت کرے۔ تو اس بزرگ نے ان سے ان کے تمام نسخہ جات لے لیے اور محفوظ کر لیے اور صحیح حقدار اور اہل آدمی کی تلاش کرنے لگے۔ اس طرح ایک عرصہ گزر گیا اور انہیں کوئی ایسا اہل آدمی نہ ملا۔ اتنے عرصے میں ہمارے علاقے میں میرا بھی اچھا نام پیدا ہو گیا اور لوگ دور دور سے علاج کروانے کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ تو ایک دن اس بزرگ نے مجھے بلوایا کہ میری بات سن کر جائیں۔ جب میں گیا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ ایک کتاب ہے جو میرے رہنما استاد نے مجھے عنایت فرمائی ہے، جنہوں نے تمام عمر طب کے لیے وقف کر دی تھی اور یہ ان کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ انہوں نے میرے حوالے کی تھی اور اب میرے خاندان میں کوئی کامیاب اور نامور طبیب نہیں ہے، لہٰذا میں یہ وراثت تمہارے حوالے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ میں نے ان سے کتاب لی اور الحمدللہ پوری کی پوری کتاب لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ وہ بزرگ بھی اس کتاب میں سے چند نسخے بناتے تھے جو ان سے دور دور سے لوگ آ کر لے کر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا۔ اب وہ بزرگ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی ہمارے ساتھ کی گئی نیکی ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کتاب کے بہترین نسخہ جات میں سے ایک بہترین تلا آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ بنائیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔
آپ بھی یہ نسخہ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہماری طرح دوسروں تک پہنچائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہم آپ کے سپرد امانت کے طور پر ایک بہترین نسخہ پیش کر رہے ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور اب کاپی پینسل اٹھائیں اور نسخہ نوٹ فرمائیں۔ کچلا 1 تولہ، رتن جوت 1 تولہ، بھلاویں 1 تولہ، مال کنگنی 1 تولہ، خراتین 1 تولہ، جونک 1 تولہ، سونڈ 1 تولہ، بیر بوٹی 1 تولہ اور لونگ 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، جاوتری 1 تولہ اور جوان سیاہ رنگ کا مرغ، اس کا خون لینا ہے 2 تولہ، روغن سانڈا 1 تولہ، چربی شیر 1 تولہ اور چربی ریچھ 1 تولہ، روغن مچھلی 1 تولے اور روغن بیضہ مرغ 1 تولہ۔ تمام چیزیں آپ نے 1 تولہ لینی ہیں اور اس میں تیل ڈالنا ہے۔ اس میں آپ تلوں کا تیل یا زیتون کا تیل یا انڈوں کا تیل ڈال سکتے ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی تیل 1 پاؤ ڈالیں گے۔ تمام جڑی بوٹیوں کو موٹا موٹا کوٹ لیں اور تیل کو گرم کریں اور تمام جڑی بوٹیاں تیل میں ڈال دیں اور تیل کو ہلکی آنچ پر چولہے پر چڑھا دیں۔ جب تمام بوٹیاں سیاہ ہونے لگیں تو تیل کو اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر چھان کر محفوظ کر لیں اور استعمال کے لیے ڈراپر میں بھر لیں۔ یہ تیل مردانہ امراض کے لیے، بہت سارے جسمانی امراض، جوڑوں کی دردیں، پٹھوں کی دردیں، پٹھوں کی کمزوری، موچ چوٹ وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور سب سے خصوصی فائدہ اس کا مردانہ امراض کے لیے ہے کہ پٹھوں کی کمزوری، سستی، کجی، لاغری اور ٹیڑھے پن کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اور استعمال اس کا یہ ہے کہ شام کو تمام حاجات سے فارغ ہو کر خشفہ اور سیمن چھوڑ کر عضو تناسل پر مالش کریں۔ خشفہ اور سیمن کا مطلب ہے آگے والا حصہ اور نیچے والی نالی، اس کو چھوڑ کر دونوں سائیڈوں پہ اور اوپر والی سائیڈ پر مالش کریں اور گرم انڈر ویئر پہن کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اسی طرح اس تیلے کو استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ ہفتہ عشرہ میں آپ کو بہترین نتائج ملیں گے اور نامرد بھی مرد نظر آنے لگے گا اور جوان بالکل نوجوان ہو جائے گا۔ اگر بوڑھے حضرات پٹھوں کے لیے استعمال کریں تو انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ مردانہ امراض کے علاوہ آپ کسی قسم کے بھی پٹھوں کی دردوں، کمزوری اور خشکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ بنائیں، استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید معلومات، مشورے اور علاج کے لیے ہمارے نمبرز پر کال کریں یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخر میں اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا اور عزیز و اقارب کا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا معالج حکیم محمد اسلم مرزا، الحکیم سینٹر، خانپور، پاکستان۔ اللہ حافظ۔